ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج کا ٹاپک ہے شفاع۔ میدان محشر میں لوگ اپنے اپنے پسینوں میں شرابور ہوں گے اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ لوگ تنگ ہوں گے، پریشان ہوں گے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوگی۔ ایک موقع پر تو دعا کریں گے اے اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے، یہاں سے بچا لے۔ ایک موقع پر آپس میں لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیوں نہ ہم انبیاء علیہ السلام کے پاس جاتے، اور انبیاء علیہ السلام چونکہ اللہ کے قریبی لوگ ہیں اس لیے ہم ان سے اللہ کے ہاں سفارش کرواتے کہ اللہ تعالی ہمارے ہاں آئے اور حساب کتاب شروع کرے۔ تو یہ سفارش، یہ شفاعت، اس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، شفاعت کبریٰ۔ سب سے پہلے جو ہے وہ لوگ آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس۔ نوح علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے اور نوح علیہ السلام سے کہیں گے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، آپ کے اندر روح پھونکی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حال میں ہیں، تو لہٰذا آپ اللہ کے ہاں سفارش کیجئے، اللہ آئے اور حساب کتاب ہمارا شروع ہو۔ کیونکہ جب حساب کتاب شروع ہوگا، میزان قائم ہوگا، پھر صراط لگے گا، پل صراط، پھر اس کے بعد فائنل ڈیسٹینیشن پہ لوگ پہنچیں گے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ بھائی آج جو ہے وہ رب اتنا غصے میں، اس سے پہلے اتنا غصے میں نہیں تھا، لہٰذا نفسی نفسی، تم ایک کام کرو، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس وہ سب سے پہلے رسول ہیں۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، نوح علیہ السلام سے کہیں گے آپ سب سے پہلے رسول ہیں، آپ ہمارے لیے سفارش کیجیے، آپ دیکھیں ہم کس مسئلے میں ہیں۔ نوح علیہ السلام کہیں گے آج رب بہت غصے میں ہے، اس سے پہلے اور نہ کبھی اتنا غصے میں تھا، نہ آئندہ کبھی اتنا غصے میں ہوگا، نفسی نفسی، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ آگے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ سب کو اپنا اپنا ایک کوئی نہ کوئی خطا یاد آ جائے گی۔ حدیث طویل ہے، اختصار کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ بھائی ایک کام کرو، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیے ہیں۔ نفسی نفسی، آج میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ سب کے سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے کہ یا رسول اللہ، آپ جو ہیں وہ امام الانبیاء ہیں اور آپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیے ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارش کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ان کی اس ریکویسٹ کو قبول کریں گے، جائیں گے اللہ تعالیٰ کے عرش کے تحت سجدہ ریز ہو جائیں گے، بڑا طویل سجدہ کریں گے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے وہ حمد و ثنا دی جائے گی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دی گئی، ایک طویل عرصے تک سجدہ ریز ہوں گا میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم نہیں کہ وہ سجدہ کتنا لمبا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اپنا سر مبارک اٹھائیے، اسأل، سوال کیجیے، سل تعطا، تجھے دیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اب یہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال رب العزت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اور یہ جو آج جس طریقے سے لوگ انبیاء علیہ السلام کے سامنے جو تصور پیش کرتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کوئی انڈر پریشر آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آ کے کچھ نہ کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس اپنی مرضی سے سفارش کر لیں گے، نہیں، آپ دیکھیں حال اور کیفیت دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ایک طویل عرصے تک سجدہ ہوا ہے۔ بہرحال پھر اس طرح کی شفاعت میں مختلف احادیث آتی ہیں۔ ایک طرح کی احادیث ایسی آتی ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ سے میں سفارش کروں گا اور جو سب سے پہلے 70,000 لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان کا نہ کوئی میزان قائم ہوگا، نہ کوئی حساب ہوگا، نہ کوئی عذاب میں مبتلا ہوں گے، وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، نہ وہ پل صراط ہوگا۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں ان کے لیے پل صراط بھی نہیں ہوگا، لیکن بعض اہل علم فرماتے نہیں، پل صراط سے تو ہر کسی کو گزرنا ہے، کیونکہ وہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے اور ہر کسی نے اس پر وارد ہونا ہے، جیسے کہ قرآن میں بھی ہے۔ تو بہرحال ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہ 70,000 لوگ ہیں۔ کتاب التوحید پڑھی ہے، اس میں کتاب التوحید میں یہ حدیث بھی پڑھی ہوگی
ٹھیک ہے, کیا حدیث ہے؟ نہیں آپ نہیں بتائیں, آپ بتائیں. کتاب التوحید میں یہ حدیث ابتدا میں 70,000 لوگ میری امت کے بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے. کون لوگ ہیں؟ ہاں وہ حدیث پوری یاد ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر صحابہ کی مجلس میں بیٹھے اور فرماتے ہیں کہ 70,000 لوگ میری امت میں ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے. یہ فرما کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ گئے. صحابہ ڈسکشنز کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہوں گے, بیٹھے ہوئے ڈسکس کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہے ہیں, کسی کی رائے یہ تھی کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام پہ پیدا ہوئے ہوں گے, بعض نے کہا نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ. آپس میں ڈسکشنز کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کافی دیر بعد تشریف فرمائے واپس. کہا کہ تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھے ہو؟ کہا ہاں ابھی تک ایسے ہی بیٹھے. اب دیکھیں صحابہ کی ڈسکشنز کیسی ہوا کرتی تھی. کافی دیر سے بیٹھے ہوئے اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں, کیا کہ یہ 70,000 لوگ کون ہوں گے, بڑی آفر ہے. ٹھیک ہے, یہی ڈسکشن ہو رہی ہے. اور آج ہماری ڈسکشن دیکھیں گے دینداروں کی بھی ڈسکشنز کیسی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. تو یہ صحابہ کی ڈسکشنز ہوتی تھی. صحابہ کی فکر اور ٹینشنز جو ہوتی تھیں وہ یہ ہوتی تھی. ایک موقع پر جو ہے وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ بیٹھے ہیں, بڑی فکر میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں ان کو بڑے غم زدہ ہیں. پوچھتے ہیں طلحہ کیا ہو گیا, تجھے نیا خلیفہ پسند نہیں آیا؟ طلحہ فرماتے ہیں نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جس کو کوئی شخص بھی اگر موت کے وقت کہے تو اس کے نامہ اعمال میں نور ہوگا اور اس کے لیے موت کی سختیاں آسان کر دی جائیں گی اور موت اس کے لیے ایک بطور راحت ہوگی. میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں. اور طلحہ کہتے ہیں کہ مجھے غم یہ ہو رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات چلے گئے اس دنیا سے اور میں نے پوچھا نہیں کہ یہ کلمہ کیا تھا. یہ غم زدہ بیٹھے ہیں, یہ ٹینشنز تھیں ان کی. اور ہماری ٹینشنز کیا ہیں, ہماری فکریں کیا ہیں. بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں وہ کلمہ, اور وہ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ جو ہیں وہ فکریں اور ٹینشنز لوگوں کی ہوا کرتی تھی. ہاں وہ حدیث جو ہے وہ بتا رہا تھا. تو آپس میں ڈسکشنز چل رہی تھی کہ کون ہوں گے وہ لوگ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے اور کہا ابھی تک بیٹھے ہاں یا رسول اللہ ابھی تک بیٹھے ہیں. یہ اجتہاد کر رہے ہیں کہ کون ہوگا وہ شخص, کون یہ لوگ کون ہوں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن میں 3 صفات پائی جاتی ہوں. 3 صفات کون سی ہیں؟ وہ رقیہ طلب نہیں کرتے ہوں گے, یعنی دم نہیں کرواتے ہوں گے, دم نہیں کرواتے ہوں گے, داغ نہیں لگواتے ہوں گے. داغ یعنی یہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب بلیڈنگ ہوتی تھی تو کاٹرائزیشن کہتے ہیں شاید اس کو, وہ آگ کا داغ لگایا جاتا تھا تاکہ اس بلیڈنگ کو سٹاپ کیا جا سکے. تو بعض اہل علم فرماتے ہیں چونکہ یہ آگ کے ساتھ ایک طریقے سے عذاب کی نوعیت ہے اس لیے یہ ناپسندیدہ ہے, کیونکہ بعض احادیث میں جو ہے وہ اس کا جواز بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے, اختصار کے ساتھ ہی ساری باتیں بتا رہا ہوں. اور تیسری جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ تطیر نہیں کرتے ہوں گے, یعنی وہ سپرسٹیشنز نہیں لیتے ہوں گے. اصل میں جو پرندے وغیرہ دائیں بائیں اڑتے تو ہاں کفار مکہ یہ فال لیتے تھے, یہ سپرسٹیشنز لیتے تھے کہ اگر یہ دائیں جانب جائے اڑے گا تو مطلب کوئی نہ کوئی اچھی چیز ہوگی. جیسے کہ ہمارے یہاں لیے جاتے ہیں چپل اٹھا ہے تو گھر میں لڑائی ہو جائے گی, یا کالی بلی جو ہے ہاں کینچی خالی چلاتے ہیں تو پیٹ میں درد ہوگا. میاں بھی لڑائی ہو جاتی ہے, گھر میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں, تو آپ کینچی خالی چلایا کریں, کہیں دیکھیں نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہاں رات کو ناخن نہیں کاٹتے, کیا ہوتا ہے؟ اچھا مجھے بتایا گیا رات کو ناخن نہیں کاٹے. جناب کیوں نہیں کاٹے؟ دیکھتے نہیں ہیں. تو دیکھتے کیا نہیں, مطلب لائٹس ہیں یار, وہ پہلے زمانے میں نہیں دیکھتے تھے نا, اس لیے یہ رواج چلا آتا رہا ہے, مجھے یہ بتایا گیا. تو اگر تو یہ صحیح ہے تو پھر اب تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اب تو رات کو ہی کاٹنے چاہیے کیونکہ زیادہ لائٹ جو ہے وہ رات کو آتی ہے.
ہاں بچوں کو، ہاں بچوں کو کیا دانت نہیں آتے؟ اچھا، سب اپنے اپنے تجربے بتا رہے۔ مغرب کے بعد جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، کیا ہوتا ہے اس سے؟ مغرب کے بعد بچوں کو مغرب کے وقت گھر سے نہیں نکل، بچوں کو اندر رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ جادو وغیرہ، جو جادوگر وغیرہ ہوتے ہیں یا اس طرح کا شر ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں گھوم رہا ہوتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں کو لگ جائے۔ بچے زیادہ پرون ہوتے ہیں اس میں۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی کام ہوتے ہیں کہ نا کینچی چلانے والے وہ نہیں مانتے کہ لڑائی ہوگی یا نہیں، پھر بھی ان کو نا ایک طرح خوف رہتا ہے یا ایک طرح سپرسٹیشن ہوتا ہے کلچر کی وجہ سے۔ ہاں دیکھتے تو بڑھتا نہیں، کرو رک جاؤ، لیکن ان کو بلیو نہیں ہوگا۔ نہیں خوف تو ہے نا، بس یہی کافی ہے۔ اور اس خوف کو، یہ تطیر جو ہے نا، یہ ظنی تو یقین تھوڑی ہوتا تھا، ظنی ہوتا تھا کہ نہیں ایسا ہو گیا، بچ جاؤ اس سے، دور ہو۔ اور یہ تینوں صفات اس شخص میں پائی جاتی تھی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جو چوتھی صفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، میں نے 3 صفات آپ کو اس لیے کہا کہ یہ چوتھی بطور ایک امبریلا ہے، اور یہ 3 صفات اس کے اندر آتی ہیں۔ یعنی جو رب پر توکل کرتا ہے وہ دوسروں کے آگے لائن نہیں لگاتا کہ مجھ پر دم کر دیجئے، بلکہ وہ خود دعا کرتا ہے، خود دم کرتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ، اس کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، چپل الٹا پڑا ہوا ہے یا الٹی آنکھ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، فلیکر کر رہی ہے اور کچھ، اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بچانے والی ذات اللہ کی ہے، اصل توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دم نہیں کرواتے ہوں گے، ہاں تو یہ تو وہ تو کرا ہی نہیں سکتا نا۔ پھر دم کروانا الگ چیز ہے، دم کا مطالبہ الگ چیز ہے، اور کوئی شخص آئے اور وہ دم کر دے یہ الگ چیز ہے۔ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں پر دم کیا کرتے تھے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دم کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو کوئی بغیر مطالبے کے کوئی آگے دم کر دے تو اس کو منع نہیں کرے، نہیں آپ جائیں، آپ نہیں کریں دم، ایسا نہیں کیجیے گا، یہ تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ طلب نہ کریں، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان اللہ پر توکل ہوتا ہے اور وہ خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ، اس میں دلیل آگے یہ بھی آ رہی ہے کہ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اٹھے کہ یا رسول اللہ مجھے میرے لیے دعا کر دے کہ میں ان 70,000 میں سے ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو انہی میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور شخص اٹھا، اس نے بھی یہی کہا کہ میرے لیے بھی آپ دعا کر دیں۔ اب دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹرینڈ بن رہا ہے دعاؤں کا، دعائیں کرائی جا رہی ہیں، دعاؤں کا ٹرینڈ بن رہا ہے، تو کیا کیا، وہیں روک دیا، سبقک بہ عکاشہ تجھ پر سبقت لے گیا۔ تو یہ جو ہمارے یہاں ٹرینڈ چلتا ہے نا، یہ توکل میں کمی کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ سے لا تعلقی کی وجہ سے ہے کہ جی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، جی آپ بھی میرے لیے دعا کر دیجئے، جی آپ کی دعا، بس کیسے آپ کی دعا، گاڑی کے پیچھے بھی ماں کی دعا، باہر وہ بندہ ہی پتہ نہیں کسی اور کی دعاؤں کی وجہ سے وہ جو ہے وہ جی رہا ہے۔ تو ہاں کو توکل نام کی کوئی چیز، کوئی دعائی ہے ہی نہیں، آپ کی دعا اس کی، تو جس سے ملتا ہے آپ دعا کیجیے گا، جی آپ دعا، اور پھر جب کوئی مصیبت آتی ہے تب بھی خود دعا نہیں کرتا، تب بھی مولوی صاحب کے پاس چلا جاتا ہے دعا کرانے، تو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ دم بھی جو ہے وہ دعا ہے، دعا کا مخصوص طریقہ ہے۔ اویس کرنی، ہاں ہاں، ایسے لوگوں سے نہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیے، وہاں پہ اصل میں اہل علم فرماتے ہیں اویس کرنی سے جو دعا کا مطالبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، مجھے یہ اصل میں اویس کرنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ نہیں سکے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی فضیلت بتانا چاہے کہ یہ ایک ماں کی خدمت کی وجہ سے میری صحبت کو اختیار نہیں کر پائے، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل نہیں ہے، عمر بن خطاب سے افضل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا وجہ ہے، پوری زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر سے یہ نہیں کہا کہ تو ابو بکر سے دعا کرا، یا معاذ بن جبل سے یہ نہیں کہا کہ تو عمر سے دعا کرا، پوری زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ نہیں تعلیم دی۔ تو اصل مقصد جو ہے وہ دعا کرانا
یہ نہیں یعنی اس مسئلے پر استدلال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس مسئلے پر تو اور بھی صحابہ، بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، ان کے لیے کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، مقصد ان کی ایک شرف تھا کہ بھائی یہ بھی ایک طریقے سے صحابی ہی ہیں، ان کو صحابی سمجھو، یہ میری صحبت اختیار نہیں کر پائے کیونکہ ان کا ایک عذر تھا۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اچھا اب یہ 70,000، میں جب شروع میں طالب علمی کے دور میں نے یہ حدیث پڑھی نا، تو مجھے ٹینشن ہو گئی، مجھے فکر ہو گئی کہ یار یہ 70,000 تو صحابہ میں ہی پورے ہو جائیں گے، تو میرا نمبر تو نہیں آئے گا، اب کیا امید چھوڑ دوں میں؟ تو ہم نے اساتذہ سے پوچھا، اساتذہ نے کہا کہ دیگر روایات میں سنن ترمذی اور مسند احمد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 دوسرے ہیں، اور سنن ترمذی میں ہے کہ اللہ کے 3 لب جو ہیں وہ اور بھی ہیں، حسیات، 3 جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں مٹھیاں، یا نہیں مٹھی تو یہ ہوتی ہے نا حسیات، چلو کہہ لیں، ہاں لب، ہاں تو اب اللہ کی ہے، اب مجھے نہیں پتا، ہاں فسٹ فل بھی مٹھی ہوتی ہے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور 3 حسیات اللہ کی۔ تو اس میں تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب آ سکتے ہیں۔ یہ 1000 کا 70,000 یعنی آپ یہ سمجھیں کہ 4.9 ملین بنتے ہیں، 49 لاکھ، ٹھیک ہے، 4.9 ملین۔ اب انشاءاللہ اللہ سے امید، لیکن توکل سالڈ ہونا چاہیے اللہ پر، توکل سالڈ، ہاں۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سفارش سے میدان محشر سے ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ اچھا جنت میں اندر نہیں جا سکیں گے، جنت کے دروازے کے باہر کھڑے ہوں گے جب تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام سفارشات سے فارغ نہیں ہو جاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی حدیث میں دیگر روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں سجدہ ریز ہوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے گا، کہے گا اپنا سر اٹھائیے اور سوال کیجیے، آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، اور میرے لیے ایک حد بندی بنا دی، ایک لمٹ دے دی جائے گی کہ اتنے لوگ جہنم سے نکال لے جس کے دل میں جوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ میں جاؤں گا جہنم میں، یعنی اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم میں جا چکے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جنت کے لیے نکال رہے ہیں۔ تو جن کے دل میں جوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نکال لیں گے، پھر واپس آئیں گے، واپس سجدہ ریز ہوں گے، واپس حمد و ثنا کریں گے، واپس وہی پورا پروسیس ریپیٹ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک لمٹ باندھ دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ جاؤ، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال کے لے آؤ، رائے کے دانے کے بھی برابر ایمان یا چیونٹی کے برابر بھی ایمان، اتنا چھوٹا ایمان بھی ہوگا تو اس کو نکال کے لے آؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، ان کو نکالیں گے، پھر دوبارہ سے اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، واپس سجدہ ریز ہوں گے، ان کے لیے واپس ایک لمٹ باندھ دی جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جائے گا جاؤ، جن کے دل میں رائے کے دانے سے بھی کم، اس سے بھی زیادہ کم ایمان ہو، اس کو بھی نکال کے لے آؤ، اس کو بھی جو ہے وہ نکال کے لے آئیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ سفارش ہوگی جو کہ جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ تو اب میں نے آپ کے سامنے 3 طرح کی سفارش ذکر کی، ایک وہ جو کہ 70,000 لوگ ہیں اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 مزید ہیں، وہ بغیر عذاب کے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ دوسرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے، کیونکہ جہنم کا لمحہ بھر کا عذاب بھی جو ہے وہ ہم نہیں سہ سکتے، ٹھیک ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ جہنم کی آگ جو ہے وہ 70 گنا زیادہ ہے۔ ہم اگر یہ سوچیں کہ ہاں تھوڑے گناہ کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر نہیں جہنم میں جلیں گے، نہیں، جہنم بہت ہے۔ لابثین فیہا احقابا، کم سے کم اہل علم فرماتے ہیں احقابا یعنی سالوں سال مدت، بعض اہل علم فرمائے 80 سال، تو بہت زیادہ یعنی یہ مدت ہے۔ اور قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے کم تر جو عذاب ہوگا وہ میرے چچا ابو طالب کو ہوگا، اور ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اس سے ان کے دماغ کھولے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ یہ شفاعت کریں گے۔ تو پہلی شفاعت جو ہوگی وہ حساب کتاب کے لیے ہوگی، دوسری شفاعت ہوگی وہ جنت میں مسلمان، وہ جو ان کا توکل، جو جن میں 3 صفات پائی جاتی ہوں گی ان کے لیے سفارش ہوگی، اور تیسری سفارش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے لیے ہوگی جو کہ جہنم میں جا چکے ہوں گے، جن کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔
اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم یہ سوالات لیتے ہیں، یہ سوال پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہر نبی اس موقع پر جو ہے وہ نفسی نفسی کر رہا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربان جائیں، امتی امتی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ایک دعا دے دی گئی اور ہر نبی نے اپنی دعا جو ہے وہ اس دنیا میں کر لی، میں نے اس دعا کو اپنی امت کے لیے آخرت میں سنبھال کے رکھ لیا ہے، اور وہ ہے شفاعت کی دعا۔ نہ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اللہم امتی امتی کہہ کے جو ہے بڑا غم زدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، جبریل جاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھو کہ کس بات نے ان کو غم زدہ کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، جبریل امین پوچھتے ہیں کہ کس بات پر غم زدہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت میری امت۔ یہ فکر تھی، فکر جب تک نہیں ہوگی نا لوگوں کی توحید پر آنے کی، دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ فکر ہونی چاہیے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اتنی فکر تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان کی پیچھے غم کے مارے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، اتنی فکر نبی کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے فکر ہوگی نا، یہ کام دین کا کام وہی شخص کر سکتا ہے۔ آپ سب ماشاءاللہ طلباء ہیں، آگے آپ لوگوں نے دین کے کام کرنے ہیں، یہ فکر پیدا کریں لوگوں کے لیے۔ فتوے نہیں دینے، فتوے دینے کے لیے علم حاصل نہیں کیا جاتا، فتویٰ بھی فکر کی بنیاد پر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی پر فتویٰ لگایا جاتا ہے تو فکر کی بنیاد پر کہ دیگر لوگ اس سے بچ جائیں۔ یہ فکر جب تک نہیں ہوگی جب تک لوگوں کا درد نہیں ہوگا نا، دین کا درد ہوگا، یہ طلب ہوگی کہ لوگ کسی طرح دین پر آ جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پریشانی یہ ہوتی تھی۔ بدر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کتنے گھوڑے تھے، کتنا اسلحہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پوری رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تو یہ نہیں کی کہ اللہ کوئی پاور دے دے ہمیں، کوئی اسلحہ دے دے، بلکہ فکر تھی کس چیز کی تھی؟ اے اللہ تجھے میں تیرے وعدے کا یاد دلاتا ہوں، تیرا وعدہ کہ مسلمان غالب آئیں گے۔ وَإِن شِئْتَ یا اللہ وَإِن شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اگر یہ چھوٹی سی جماعت چلی گئی، یہ چھوٹی سی جماعت ہے، یہ فکر تھی کہ یہ چلی نہ جائے، پھر اللہ کی توحید کون قائم کرے گا؟ تو یہ توحید لم تعبد، عبادت توحید کی فکر ہونی چاہیے، لوگ توحید پر آ جائیں۔ اخلاق، توحید آئے گی تو اخلاق خود ہی آئیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جس کا اللہ کے بارے میں ایمان اور توحید پختہ ہوگی، اخلاق خود ہی آتے ہیں۔ پہلے اخلاق بعد میں توحید، یہ ریورس ایکویشن نہیں چلتی۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے درد رکھیں، سخت رویہ اگر کہیں اپنانے کی ضرورت ہو تو درد ماندہ، جیسے کہ انسان اپنے بچوں پر سختی کرتا ہے، اپنی اولاد پر سختی کرتا ہے، تو اس سے نفرت تو نہیں کرتا نا، اس سے نفرت نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پر سختی کی، نفرت کی بنیاد پر تو نہیں کی، ان کی تربیت کے لیے کی۔ یہ سختی، نرمی، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو، پورا درد ہی اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہی انسان جیے، یہ اصل مطلوب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان شفاعتی یوم القیامۃ لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت جو ہوگی وہ کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی میری امت میں سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ من اسعد بشفاعتک یوم القیامۃ، کہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ خوش نصیب حقدار کون ہوگا قیامت والے دن؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ مجھے امید تھی کہ تو ہی یہ سوال کرے گا، کیوں؟ کیونکہ تیری حدیث کی حرص بہت ہے، حرص۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی حرص تھی، حدیث کی حرص بھی پیدا کرنی چاہیے۔ کئی مقامات پر میں حدیث کو آدھا چھوڑتا ہوں، اور پھر یقین مانیے، مثال کے طور پر میں نے 2-3 دفعہ خطبوں میں بھی ارشاد فرمایا کہ صحابہ کی فکر دیکھیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک کلمہ ہے، ایک مسئلہ ہے جس نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے، لقد احزنتنی واسقمتنی وامرضتنی
اس نے مجھے مرض میں مبتلا کر دیا ایک مسئلے نے، اور آج اپرچونٹی ملی آپ کے سامنے، تو میں اس کلمے کو آپ کے سامنے، آپ کے لیے اس مسئلے کو پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھ معاذ، کیا پوچھتا ہے؟ کون سا ایسا مسئلہ ہے جس نے تجھے اتنی ٹینشنز اور بیماری میں ڈال دیا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنۃ ویبعدنی عن النار، ایک ایسے عمل کی طرف مجھے دلالت کر دیجئے، ایک ایسا عمل بتا دیجئے جو جنت میں مجھے داخل کر دے اور جہنم سے مجھے روک دے. یہ میں نے اس فکر کی بنیاد پر کئی جگہ حدیث سنائی اور پھر یہیں پہ چھوڑ دی. کسی نے بھی آ کے پوچھا نہیں کہ وہ عمل کیا ہے جو نبی علیہ السلام کو جواب کیا ہے. یعنی یہ فکر، مطلب لوگوں کے اندر فکر ڈالنے کے باوجود کہ صحابہ کی فکر کیا ہوتی تھی، اس کے باوجود لوگوں میں آج یہ فکر ہے ہماری، یہ ٹینشن کسی نے نہیں، الا ماشاء اللہ ایک آدھ یاد آ رہا ہے مجھے جس نے پوچھ لی ہو کہ بتائیں تو صحیح آپ کہ بھائی کیا پوچھا، نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا. یہ فکر نہیں ہے نا ہمارے یہاں، یہ سوچ نہیں ہے. تو بہرحال بتائیے رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ سے یہ فرمایا کہ تیری حدیث کی حرص جو ہے، وہ حدیث کی حرص کی وجہ سے مجھے امید تھی کہ تو ہی یہ سوال کرے گا. اے ابو ہریرہ، میری شفاعت کا حقدار ہر وہ شخص ہوگا جو لا الہ الا اللہ کہے گا خالص دل سے، جس کا عقیدہ خالص لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا. ہاں الحمدللہ، میں یہی کہنے والا، میں یہی سوچ رہا تھا کہ ابھی کوئی شاید آئے. ہاں میں نے کہا کہ اب شاید یہ بتانے کے بعد بھی اگر کوئی نہ گئے تو پھر یہ بھی ایک مثال بن جاتی. بہرحال وہ عمل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لقد سألت عن عظیم، تو نے بڑی چیز پوچھ لی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا. یہ کام کر لے تجھے جنت نصیب ہو جائے گی اور جہنم سے تو بچ جائے گا. شفاعت کے مسائل میں ایک یہ بھی ہے کہ شفاعت کے لیے 2 شرائط کا ہونا لازمی. ابھی عقیدے کے تعلق سے ہے، 2 شرائط کا ہونا لازمی ہے. جی عقیدے کے طلباء بتائیے. اللہ تعالیٰ نے، یہ بات سن لیجیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ شفاعت کی نفی کی ہے کہ ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، اور کئی جگہ قرآن حدیث میں شفاعت کی اس بات بھی ملتا ہے، یعنی شفاعت کو اس بات بھی کیا ہے، ثابت بھی کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شفاعت کی نفی کی ہے وہ الگ شفاعت ہے، اور جس شفاعت کا اس بات کیا ہے وہ الگ شفاعت ہے. تو کون سی ایسی شفاعت ہے جس کی نفی کی ہے؟ وہ شفاعت ہے جس کا مشرکین تصور کیا کرتے ہیں. مشرکین بھی مانتے ہیں شفاعت کو، مسلمان بھی مانتے ہیں، لیکن مشرکین کا تصور شفاعت الگ ہے اور وہ شرکیہ ہے، وہ شرک ہے. اور مسلمان کا تصور شفاعت توحید ہے. آپ دیکھیں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی اصطلاح ہے، ایک ہی اصطلاح ہے، ایک لائن ہے کہ یہاں مسلمان ہو گیا اور وہ کافر ہو گیا. اور آج بھی جو کلمہ گو مشرک ہیں ان کا بھی مسئلہ یہی ہے، اصل مسئلہ شفاعت کا ہے. یہی وہ ٹاپک ہے، یہی وہ عنوان ہے، یہی وہ مسئلہ ہے کہ جہاں پہ مسلمان ایک موحد کا، ایک اہل الحدیث کا مشرک سے فرق ہو جاتا ہے، اور وہ غلط تصور شفاعت ہے. مشرکانہ تصور شفاعت کیا ہے؟ ایک مشرک کا کانسیپٹ آف شفاعت وہ یہ ہے کہ ہم ان بزرگوں کو خوش کر لیں، ہم ان انبیاء کو، نیک لوگوں کو خوش کر لیں، یہ کل کو ہمیں اللہ سے بچا لیں گے، اللہ کے دربار میں ہمارے لیے سفارش کریں گے، اور اللہ نعوذ باللہ ان کی محبت میں مغلوب ہو کے ہمیں ہماری جان چھوٹ جائے گی. تبھی تو یہ یہاں وہاں، کبھی یہاں سر مار رہا ہوتا ہے، کبھی وہاں سر مار رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شرک ہے. اس کے برعکس اسی طرح مثال کے طور پر یہاں اگر کوئی شخص کہتا ہے یا غوث اعظم میری شفاعت کیجیے، یہ شرک ہے. لیکن میدان محشر میں کوئی شخص نبی علیہ السلام کے پاس آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ شفاعت کیجیے، یہ شرک نہیں ہے. کانسیپٹ ایک ہی ہے، عنوان ایک ہی ہے، الفاظ ایک ہی ہیں، سوچ کا فرق ہے.
سوچ کا فرق ہے. ٹھیک ہے, یہ میدان محشر والی حدیث سنائی آپ کو, یہ مشرک تھے سارے؟ نہیں, بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ریکویسٹ کو قبول کریں گے. تو بہرحال یہ دعا لغیر اللہ کا ٹاپک ہے. غیر اللہ سے جب بھی اس کو پکارا جائے تو دو شرائط کا ہونا ضروری ہے, ایک وہ حاضر ہو اور ایک اس کی قدرت میں ہو, ٹھیک ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کی قدرت میں ہوگا, ظاہر سی بات ہے وہ حاضر ہوں گے اس وقت, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض میں ہم شفاعت رکھیں گے, کہیں گے کہ آپ اللہ کی ہماری سفارش کرا دیجیے. حاضر اور زندہ ہوگا تو ہی حاضر تو ہوگا. حاضر نہیں ہے نا وہ, حاضر کیسے ہوگا؟ دوسری کنٹری میں ہو, ہمارے سامنے حاضر ہو, نارملی جو عادتاً حاضر ہو, ٹھیک ہے. دوسری کنٹری میں ہے تو فون کے ذریعے حاضر ہو, آن لائن حاضر ہو. حاضر جو نارملی ہم کہتے ہیں پریزنٹ, اب پریزنس جو ہے وہ آن لائن بھی ہو سکتی ہے, آن سائٹ بھی ہو سکتی ہے, بس جو نارمل اسباب کے تحت جو ہے وہ ہے. تو یہ جو توحید پرست ہوں گے نا ان کو ہی شفاعت ملے گی, جو توحید پر نہیں ہوں گے ان کو شفاعت نہیں ملے گی. اچھا جی, تو کون کون سفارش کریں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے, ملائکہ کریں گے, ان کو اجازت ملے گی سفارش کرنے کی. شہداء کریں گے, شہداء کے بارے میں آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا, 70 اپنے کلوز ریلیٹیوز کی وہ شفاعت کریں گے, 70 لوگوں کی, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ اور بھی آ رہا ہے انشاءاللہ. اور جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے, سنن ترمذی کی ہے, کہ میری امت کا ایک شخص جو ہے وہ اتنی سفارش کرے گا کہ جتنی ایک بنو تمیم کے قبیلے کی سفارش ہوتی ہے. بنو تمیم ایک بڑا قبیلہ ہے, بنو تمیم ایک عرب کا قبیلہ ہے, بڑا قبیلہ ہے. بنو تمیم کی کچھ خاص باتیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ یہ بنو تمیم قبیلہ جو ہوگا وہ دجال کے خلاف سب سے زیادہ سخت ہوگا. دجال کا جو مقابلہ کرنے میں سب سے زیادہ سخت ہوگا وہ عرب کا قبیلہ بنو تمیم ہوگا. جانتے ہیں بنو تمیم؟ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بنو تمیم کے لوگوں کو دیکھا ریاض وغیرہ میں, سعودی عرب میں, الحمدللہ سب کے سب سلفی اہل الحدیث ہیں, سب کے سب, اور کٹر اہل الحدیث. کٹر سے مطلب اپنی توحید پر غیرت ہو, توحید پر غیرت ہو, مداہنت نہ ہو, ٹھیک ہے. بدعتیوں کے ساتھ مداہنت, بدعتیوں کے ساتھ تساہل, یہ چیزیں نہیں, الحمدللہ. تو یہ بنو تمیم ہوں گے. یہ دجال کے ساتھ, بھائی دجال کے ساتھ مقابلہ وہ تھوڑی کرے گا کہ جو واٹر ڈاؤن ورژن آف اسلام اور لبرلائز ورژن آف اسلام, بلکہ جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ یہ لبرلز ایسے ہیں کہ اگر دجال بھی آئے گا اور دیکھیں گے کہ اس کے ماتھے پر کافارہ لکھا ہوا ہے تو کہے گا کہ بھائی اس کے دل میں تھوڑی لکھا ہوا ہے, دل میں پتہ نہیں کیا ہے, ہو نوز. ہاں, حسن ظن رکھو. تو یہ چونکہ انہوں نے جو ہے وہ ہر کسی کے ساتھ حسن ظن کا مسئلہ رکھا ہوا ہے, تو دجال کے ساتھ بھی حسن ظن جو ہے, بلکہ یہ تو کہیں گے بھائی دجال کی ایک آنکھ خراب ہے, ذرا جو ہے وہ چیریٹی ورک جو ہے اس کی دجال کا, ہاں جو ہے دجال کا علاج کراؤ. اللہ المستعان. تو بہرحال بنو تمیم بتائی رہا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ایک شخص میری امت کا اتنی سفارش کرے گا, یعنی آپ دیکھ رہے ہیں سفارش سے کتنے لوگ جہنم سے نکل رہے ہیں. تو سفارش مختلف قسم کی ہوگی. میدان محشر میں حساب کتاب کی ابتدا کے لیے, دوسری سفارش جنت میں جانے کے لیے بغیر حساب بغیر حساب کتاب کے, بغیر عذاب کے. اسی طرح جنت کا دروازہ کھولے جانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت دروازہ بند ہوگا, لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے اور میں آؤں گا, میں دستک دوں گا, کھولنے کے لیے گزارش کروں گا. اندر سے آواز آئے گی کہ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتہ کہے گا کہ بکا امرت, آپ کے لیے مجھے حکم دیا گیا تھا, اس سے پہلے آپ کے لیے کسی کے لیے حکم نہیں دیا گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دروازہ کھولا جائے گا اور پھر سب جنت میں داخل ہوں گے. اسی طرح وہ جن کے حق میں جہنم کا فیصلہ صادر ہو گیا لیکن خالص توحید کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کا حقدار ہو گیا اور وہ جہنم میں نہیں گیا بلکہ وہ جنت میں چلا گیا, وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش سے ہوگا. اسی طرح وہ لوگ بھی ہوں گے جو جہنم میں جا چکے ہوں گے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے. اسی طرح وہ لوگ بھی ہوں گے سفارش کے حقدار
کہ جو جنت میں جا چکے ہوں گے لیکن سفارش سے اپنے مراتب اپنے لیولز میں ان کا جو ہے وہ مزید اضافہ ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ لوگ اور عام مسلمان بھی، یہ بڑی ڈرا دینے والی حدیث ہے۔ ایک مومن بھائی جو ہوگا وہ اللہ کے پاس آئے گا، مومن بھائی، کچھ مومن لوگ ہوں گے توحید پرست، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جتنا تم مجھ سے آج حق لینے میں، مطالبہ کرنے میں لڑتے اور جھگڑتے ہو نا، کل کو ایک مومن جو ہوگا، ایک مسلمان اپنے بھائی کے حق میں اس سے بھی زیادہ لڑے گا، مطالبہ کرے گا، اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ کیا کہیں گے یہ بھائی؟ کہیں گے یقولون ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا۔ اللہ اکبر، اے ہمارے رب، یہ ہمارے بھائی تھے، یہ نمازیں پڑھا کرتے تھے ہمارے ساتھ، یصلون معنا، یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ویصومون معنا، اور یہ ہمارے ساتھ روزے بھی رکھتے تھے یا اللہ، ویعملون معنا، اور یہ ہمارے ساتھ دین کے کام بھی کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، یہ ہمارے ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ جہنم میں یہ لوگ ہوں گے، اور وہ مومن جو جہنم کے فیصلے سے بچ چکے ہوں گے، جو جنت کا جن کا فیصلہ آ چکا ہوگا۔ دیکھیں گے جہنم میں جل رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ نمازی، روزے دار، دین دار۔ تو یہ مومن بھائی سے برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ ساتھ تھے دنیا میں، ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ جائیں گے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں، لڑیں گے، ہمارے بھائی ہیں، ان کو ہم جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ان کو لے کے نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا جاؤ، اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار، جاؤ اچھا جس کے دل میں دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ کو نکال کے لے آؤ۔ جائیں گے، لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ سے واپس جھگڑیں گے، اللہ نہیں ابھی بھی باقی ہے، ابھی بھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ، بعض ایسے ہوں گے جو آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور بعض ایسے ہوں گے جن کی قدم تک آگ ہوگی، بعض ایسے ہوں گے جن کے پنڈلیوں کے نصف تک آگ ہوگی۔ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، پھر وہ بھائی اپنے بھائیوں کو نکالیں گے جن میں سے ان کو پہچانتے تھے، جو دنیا کی زندگی میں جو پہچانتے تھے نا، ان کو وہ نکال کے لے آئیں گے۔ پھر ثم یعودون، پھر وہ واپس اللہ کے پاس آئیں گے، کہیں گے یا اللہ اب بھی باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے ان کو بھی لے آؤ۔ پھر وہ بھائی آئیں گے اور کہیں گے، دیکھیں گے کہ بھائی یہی ہمارے پہچان والے ہیں، ان کو نکال کے لے آئیں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے غالباً کہ اگر تم مجھے نہ پاؤ نا تو اللہ سے آ کے گزارش کر لینا میرے لیے، اللہ اکبر، اور آپ مجھے نہ پائے نا تو اللہ کے آگے گزارش کر لیجئے گا کہ ایک ٹیچر تھے ہمارے، اور وہ ہمیں جو ہے آخرت پڑھایا کرتے تھے، روزہ اور قرآن بھی جو ہے وہ سفارش کرے گا قیامت والے دن۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن جو ہے وہ بندے کے لیے آئے گا قیامت والے دن، اور روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس کو اس کی خواہشات سے اور کھانے پینے سے روکا، لہٰذا اللہ اس کو چھوڑ دے۔ سفارش کرے گا وہ روزہ حتیٰ کہ وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ اور اسی طرح وہ یقول القرآن، اور قرآن آ کے کہے گا اے اللہ میں نے منعتہ النوم، اے اللہ میں نے، قرآن آ کے کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا، میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لیجئے۔ تو یہ روزہ اور یہ یعنی یہ اگر قیام اللیل کیجئے کریں، ٹھیک ہے، یہ کل کو آ کے جو ہے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اللہ کے لیے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران یہ پڑھا کریں، سورہ ملک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سورت ایک قرآن میں جس کی 30 آیات ہیں وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی رہے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سورہ ملک پڑھا کریں، اسی طرح سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ صاحبان بادل کی شکل میں آئیں گے اور اپنے لیے، اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گے۔ اسی طرح نیک اولاد جو ہے وہ سفارش کرے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک مومن سے کہا جائے گا، یعنی والدین سے کہا جائے گا، بلکہ بچوں سے کہا جائے گا قیامت والے دن ادخلوا الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو۔ فیقولون، وہ بچے کہیں گے ربنا حتی یدخل آباؤنا و امہاتنا، اے اللہ ہم داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ہمارے والدین داخل نہیں ہو جائیں۔ تو
ان کے والدین کو لایا جائے گا، ان کے والدین کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان میں ایک کچھ مسئلہ ہے، یہ جنت میں نہیں جا سکتے، ایک کچھ گناہ ہیں جو ان کو جنت میں جانے سے روک رہے ہیں، نہیں جا سکتے۔ تو وہ بچے فرمائیں گے کہ اللہ نہیں، جب تک کہ یہ میرے والدین جنت میں نہیں جائیں گے میں بھی نہیں جاؤں گا۔ فیقولون یا ربی آباؤنا و امہاتنا، اے اللہ جب تک کہ یہ میرے والدین نہیں جائیں گے میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا چلو ادخلوا الجنہ انتم و آباؤکم، چلو تم اور تمہارے آبا و اجداد، تمہارے آبا، تمہارے پیرنٹس، سب کے سب جنت میں چلے جاؤ۔ اولاد ہو تو نیک تربیت کرنا، نیک تربیت کرنا اولاد کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس امت کی سفارش اتنی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت سفارش کی بات کہے گا، اقد رضیت یا محمد، کیا تو راضی ہو گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ فاقول ای رب، جی ہاں اے میرا رب، قد رضیت، میں راضی ہو گیا۔ یعنی اتنی سفارش سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی، اتنے لوگ جو ہیں وہ داخل ہوں گے۔ پھر سب سے آخر میں جو ہے وہ اللہ رب العزت سفارش کرے گا، کہے گا کہ اب ملائکہ نے سفارش کر لی، انبیاء نے سفارش کر لی، لوگوں نے سفارش کر لی، اب ارحم الراحمین کی سفارش باقی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی بھر جہنم سے لوگوں کو نکالے گا، لم یعمل خیرا قط، جس نے کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہوگا، جس نے کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہوگا۔ یعنی یہ ایک طریقے سے محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی ہوگی، مطلب کبھی کوئی خیر کا، یعنی اس کے اتنے گناہ ہوں گے، اتنے گناہ ہوں گے کہ جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو اتنا برا آدمی ہے، اس سے تو کبھی کوئی خیر کی توقع ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا کوئی شخص نہیں پایا جاتا کہ جس سے کوئی خیر کا کام سرزد نہ ہو۔ یعنی اس کے اتنے، یعنی اللہ تعالیٰ مٹھی بھر ہے، اب اللہ کی مٹھی ہے کتنی بڑی ہوگی۔ اور آخری درجے کا جنتی جو ہے وہ آپ جانتے بھی ہیں۔ بہرحال یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، یہ سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اعمال ایک ہیں، کہ ہمارے ساتھ نمازی بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن وہ جنت میں جا رہا ہے اور یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ گناہ ہو سکتے ہیں، گناہ کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، اعمال میں کچھ کوتاہی ہو سکتی ہے۔ یعنی بظاہر پبلکلی تو اعمال میں یہ ساتھ ساتھ تھے، ٹھیک ہے، لیکن عبادات میں فرق تھا، گناہ ہوں گے، اکیلے میں گناہ ہوں گے، یہ سارے مسائل ہو سکتے ہیں۔ آپ کا کیا سوال تھا؟ ہاں، ذرا بھر ایمان مطلب ذرا بھر توحید بھی ہوگی۔ ایمان توحید ہی ہے، توحید جس شخص کی عقیدہ توحید درست ہوگا وہ ایونچولی جنت میں جائے گا۔ ایونچولی میں بھی بتا رہا ہوں، یہ سارے جنت میں تو جائیں گے موحد، لیکن کچھ ایسے ہوں گے کہ جو جہنم کا عذاب برداشت کر کے جائیں گے۔ یہ گنہ گار ہے نا، گنہ گار مسلمان ہے، یہ گنہ گار ہے اگر، لیکن توحید صحیح ہے تو چاہے زنا ہو، شراب ہو، ایونچولی بندہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اصل میں یہ جو اتنے بڑے گناہ ہے نا، یہ انسان بہت ممکن ہے کہ انسان کی توحید کو ختم کر دے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ وہ بندہ جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے ایمان اس کے سر سے نکل جاتا ہے، اوپر ڈگمگانے لگتا ہے۔ اسی لیے صحابہ فرماتے تھے پتہ نہیں واپس لوٹے گا نہیں لوٹے گا۔ تو یہ جو فحاشی اور یہ اوریانی اور یہ جو زنا ہے، یہ ساری پورنوگرافی، یہ ساری اتنے خطرناک اعمال ہیں کہ اس سے ایمان انسان کا ضائع ہو سکتا ہے، اور لوگوں کا ہوا بھی ہے، اس سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔
شرط ہے، اگر عمل نہیں ہوگا تو نہیں جائیں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب جن کے رائے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس سے پہلے شرط ذکر کرتی کہ وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور روزے رکھتے تھے. مطلب اگر یہ ادا نہیں کریں گے تو نہیں جائیں گے. مطلب بے نمازی تو کافر ہے. روزہ نہیں رکھتا اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن بے نمازی جو ہے وہ راجح موقف کے مطابق کافر ہے کلیتاً، جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، نماز ادا ہی نہیں کرتا. واضح حدیث ہے نا، سنن ترمذی کی حدیث واضح، اس سے زیادہ واضح حدیث اس مسئلے پر اور کوئی نہیں ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کسی اور عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے، دار اسلام سے خروج نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. اس کا مطلب یہ کفر اصغر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کفر اصغر نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کفر اصغر بہت ساری چیزوں کو سمجھتے تھے. اور ایک اور حدیث واضح کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے. کس کی؟ بہت پہلے ہوئی تھی. بہرحال یہ مختلف فی مسئلہ ہے، لیکن بھائی اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اس میں. آپ دیکھیں نا، کسی چیز پہ مارنے کا حکم نہیں اپنی اولاد کو، نماز پہ مارنے کا حکم اسلام نے نہیں دیا، کسی چیز پہ، نماز پہ دیا. نہیں پڑھے تو مارو ان کو. ہاں حدیث ہے، حدیث ہے. ہاں نہیں حدیث ہے. تمہارا بھی شادی نہیں ہوئی، بچہ نہیں ہو، تو میں پیٹنے کی ہاں. اللہ کے نبی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے شاگرد امام مجاہد کو باندھ دیا کرتے تھے، تفسیر پڑھ پھر تجھے چھوڑوں گا. سوچ لیں بھائی، یہ بھی یہاں پہ بھائی اگلی دفعہ رسیاں لے کے آنا، اس کا اہتمام کر لیں تھوڑا سا. ہاں یہ توحید کے درجات، اس کا مطلب یہ کہ توحید کے درجات ہے نا. اب جو سب سے اعلیٰ درجے کی توحید ہے وہ ان تین، جو جن میں تین صفات پائی جاتی ہیں 70,000 والی، وہ بغیر حساب بغیر عذاب کے جا رہے ہیں. تو یہ توحید کی پختگی ہے نا، کہ توحید جتنی اسٹرانگ ہوگی، بندہ کسی غیر اللہ کے آگے کسی طور پہ نہیں جھکے گا، وہ حتیٰ کہ دعا یا دم کرانے کے لیے بھی. بھئی ذرہ جو ہوتا ہے نا، ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ذرہ ہوتا ہے جو سورج کی شعائیں، ریز دیکھتے ہیں آپ، اس پہ لائٹ مارے ہیں تو اس کے اندر کچھ پارٹیکلز جو ہیں وہ موو کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کو ذرہ کہتے ہیں، اور چیونٹی کو بھی کہتے ہیں. تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں، یعنی اتنی بھی توحید ہوگی. اس کی وضاحت جو ہے وہ ایسے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیخلص اللہ رجلا علی رؤوس الخلائق، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک آدمی کو تمام مخلوقات میں سے قیامت والے دن چن کے نکالے گا. چن کے، یہ چنا ہوا شخص بڑا ہی روزے دار، پرہیزگار، بڑا نیک ہوگا نا، چن کے نکالے گا. کیا صفت ہوگی اس کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے اس کو جو ہے وہ اس کے دفاتر، رجسٹرز کھولے جائیں گے، اور اس کا رجسٹر یعنی جو اس کے اسکرولز ہوں گے وہ اتنا بڑا ہوگا تا حد نگاہ، اور 99 دفاتر جو ہیں وہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، سب کے سب گناہوں سے بھرے ہوئے. بندہ کہے گا اللہ میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو کہا نہیں، آج تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، میرے پاس تیرے لیے ایک کارڈ ہے. ایک کارڈ، اب یہ 99 دفاتر ایک طرف اور ایک کارڈ ہے، دونوں کو تولا جائے گا اور وہ کارڈ میں تیری نیکی ہے. کارڈ جب نکالا جائے گا، کارڈ میں کیا؟ لا الہ الا اللہ، توحید ہے. میزان میں تولا جائے گا تو وہ کارڈ جو ہے بطاقہ، کارڈ جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا ان 99 دفاتر پہ. تو آپ دیکھیں توحید کی اہمیت کیا ہے. اتنی سی، اب
تا حد نگاہ 99 دفاتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. بھائی دیکھیں گناہ جو ہے, ہاں یہ آپ کو لگ رہا ہے نا, یہ آپ کو لگ رہا ہے, ایسا نہیں ہے. گناہ صرف زنا, الکوہل یہ نہیں ہوتے. ہم سب بہت گنہگار ہیں, آپ کو پتہ ہے, ہم سب بہت گنہگار ہیں. جتنی معرفت ہوگی, جتنا اللہ کی عظمت ہوگی, اتنا آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کتنا ڈیفیسٹ میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں. اسی لیے کہ ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً فرماتے ہیں کہ ایک منافق جو ہے وہ اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ اس کی ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے, اس کو یوں کر کے اڑا دیتا ہے, بس یہی گناہ تھا, ٹھیک ہے. ایک مومن جو ہوتا ہے وہ گناہ کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر کوئی پہاڑ رکھ دیا گیا, اتنا بوجھ محسوس کرتا ہے. تو آپ دیکھیں نا, ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں 70 سے زیادہ صحابہ سے ملا, سب کے سب اپنے آپ سے نفاق سے ڈرتے تھے. منافق, نافق حنظلہ, ابو بکر ڈر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. ایمان جتنا پختہ ہوگا, سالڈ ہوگا, نفاق کا خوف اتنا ہی ہوگا. تو یہ جو ہے وہ کہ اتنا ایمان تو ہر کسی میں ہوگا یا اتنا, یہ اس سوچ کو تھوڑا سا تبدیل کریں. اور یہ بھی ہے کہ ہاں خاتمہ کس پہ ہوگا, اگر ابھی ہے الحمدللہ, لیکن خاتمہ کس پر ہوگا یہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا. ایسے واقعات ہیں کہ جو پریکٹسنگ تھے اور ان کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا. واقعات تو کیا, حدیث ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, کہ ایک شخص جو ہے وہ پوری زندگی جنتیوں والے اعمال کرتا ہے, یہاں تک کہ اس کے اور اس کی موت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے, اور وہ جہنمیوں والے اعمال شروع کر دیتا ہے اور پھر جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. تو کس کو پتہ ہے ہم میں سے کہ ہم موت ہماری ایمان پہ آئے گی. یہ خاتمہ بالایمان یا خاتمہ بالتوحید جو ہے, یہ اس نے سلف صالحین کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا تھا. یہ اتنی بڑی ٹینشن ہے کہ یہ چھن نہ جائے. جو لوگ ہوتے ہیں توحید کا صحیح علم نہیں ہوتا, یا مطلب تو شرکیہ چیزیں ہوتی ہیں اس کو حرام بول رہے ہوتے ہیں, تو ان کی ہم بولیں گے کہ ان کا توحید وہ آنے کے لیے ہے کہ جنت میں چلے جاتے ہیں. توحید کو حرام بول رہے ہوتے ہیں, مطلب شرک چیزوں کو حرام بول رہے ہیں, بولے ایک شرک نہیں ہے, ایک حرام ہے, ٹھیک ہے, اور شرک یہ کرتا ہے تو اس میں حرام ہے. اب گھوم پھر کے وہیں آ رہے ہیں نا. بھائی ایک بندے پہ میں آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا میں تو نہیں کہہ سکتا کچھ. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو یہ گمراہی ہے, دنیا کی زندگی میں یہ گمراہی ہے. بھائی دیکھیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا, ایک سیکنڈ, یہ جو ہے نا, میں آپ کو میرا انشاءاللہ کشف و شبہات کا رسالہ جو ہے وہ اسٹوڈیو میں ریکارڈ ہو رہا ہے, وہ انشاءاللہ آپ پڑھیے گا. اس میں مصنف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو ان کے دور کے مشرک علماء تھے, متکلمین اور بڑے بڑے فلاسفہ, انہوں نے طرح طرح کی توحید اور شرک سے متعلق شبہات ڈالے تھے. تو مصنف رحمہ اللہ نے کشف شبہات میں, نام بھی یہی ہے کہ شبہات کا ازالہ, وہ اس میں مصنف رحمہ اللہ نے یہ ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ان کے جو شبہات ہیں یہ زیادہ ایموشنل نیچر کے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ پڑھیے گا, اس میں بڑا زبردست مصنف رحمہ اللہ نے جو ہے وہ باتیں ذکر کی ہیں. تو بات یہ ہے کہ بھائی یہ توحید اور شرک کوئی, یہ جو الدعاء لغیر اللہ, غیر اللہ سے دعا کرنا, یہ جو ہے وہ سمپل معاملات ہیں, بلیک اینڈ وائٹ ہیں. اس کو پیچیدہ کیوں بنایا گیا اتنا پیچیدہ؟ آپ کو پتہ ہے اللہ کا وجود جو ہے, اللہ کا وجود, اس سے زیادہ نیچرل فطری چیز اور اس سے زیادہ آسان اور سمپل چیز کوئی ہو سکتی ہے؟ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کوشچننگ انداز میں کیا ہے کہ مطلب یہ بھی کوئی شک ہو سکتا ہے, اللہ کے وجود میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب اب کیا اللہ کے وجود میں لوگ کمپلیکسٹی اور پیچیدگی پیدا کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں نا, موجود تو ہیں. اب ایک مسئلے میں پیچیدہ, یار آج تو وہ دور ہے کہ جو جینڈر آئیڈینٹی میں بھی
کمپلیکسٹی پیدا کر رہے ہیں اور اتنا بڑا بڑا فلسفہ کر لیا. تو بھائی جو توحید اور شرک میں آج جو کمپلیکسٹیز پیدا کر رہے ہیں نا کا امثال یاسر قاضی وغیرہ, تو اگر کوئی ہے تو یہ کوئی بعید نہیں ہے, یہ کوئی امپاسبل سی چیز نہیں ہے. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت سمپل مسئلہ ہے. فلا تدعوا مع اللہ احدا. اب اس سے آسان آیت کون سی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہ پکارو. مساجد اللہ کے لیے, عبادت اللہ کے لیے, جو غیر اللہ کو پکارے گا وہ شرک ہے, مشرک ہے, وہ ختم. سیدھی سی سمپل سا ایک ورلڈ ویو ہے, سمپل سی بات ہے. دیکھیں دین اسلام جو ہے نا صرف متکلمین, فلاسفہ, ایلیٹ کلاس کے لیے نہیں آیا, انٹلیکچوئلس کے لیے نہیں آیا, ہر بندے کے لیے, ہر طبقے کے لیے آیا, اور ہر طبقے نے دین اسلام اور توحید کو قبول کیا ہے. اب اگر توحید اور شرک اتنا مشکل ہوتا سمجھنا تو میں ایک رکشہ ڈرائیور کو کیسے سمجھاتا, میں ایک موچی کو کیسے سمجھاتا کہ بھائی یہ ایک سیکنڈ فیہ تفصیل. یہ تو نہیں کہوں گا نا, یہ تو طلباء کے سامنے ہم ایسی باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو طلباء کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس میں تفصیل ہے, یہ ہے وہ, تاکہ آپ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر گہرے گہرے سے آپ ممبر پر کھڑے ہوں یا آپ جو ہے محراب پہ کھڑے ہوں تو آپ جو ہے وہ ہر اس مسئلے کو کمپلیکس بنا دیں. جنہوں نے میرے ساتھ کتاب و توحید پڑھی ہے وہ یہ سوچ رہے ہوں گے شاید کہ آپ تو تفصیل میں تھوڑا سمجھاتے ہیں, پھر تو تفصیل میں آپ لوگوں کے لیے اس لیے سمجھاتا ہوں کیونکہ جو شبہات ڈالنے والے ہیں وہ تفصیل کرتے ہیں, اس لیے آپ لوگ تو طلباء ہیں نا. لیکن اگر میں عام لوگوں کو سمجھاؤں گا تو بس اس کو یہ بتاؤں گا بھائی پکارنا عبادت ہے, غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. عبادت اگر غیر اللہ کو انجام دی جائے تو شرک ہے, بس. ہاں ان کو سمجھ نہیں آئی, ان کو سمجھ نہیں آئی, ان کو بس یہ سمجھ میں آیا کہ بھائی بڑے پی ایچ ڈی صاحب اور جو ہیں وہ بڑی بات کر رہے ہیں, گارنٹیڈ سمجھ میں نہیں آئی. اچھا بہرحال مقصد آپ بات پوری کر لوں تو بھائی جب جینڈر میں شبہات پیدا کیے جا سکتے ہیں, مطلب یہ تو وہ چیز تھی کہ جہاں پر کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آج آپ ہومو سیکشوالٹی کو دیکھیں, ہم جنس پرستی, آج سے 70-80 سال پہلے مینٹل ڈس آرڈر تھا نا, کبھی ماضی کا ایک لبرل انسان بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ ہم جنس پرستی میں بھی شکوک و شبہات ڈالے جائیں گے, یہ بھی نارملائز ہوگا. تو بھائی آج تو وہ کچھ ہو رہا ہے جو کبھی نہیں ہوا. تو کیا شیطان تو اپنی فوج تیار کر رہا ہے اور ہر طرح کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. تو جب اللہ کے وجود اور یہ فطری امر کے بارے میں بھی جب شکوک و شبہات اور کمپلیکسٹیز اور پیچیدگیاں پیدا کی جا رہی ہیں تو کیا توحید اور شرک کو چھوڑ دیں گے یہ؟ اس لیے گھبرائیں نا. اگر کوئی شخص اتنی تفصیل کریٹ کرتا ہے نا کہ بھائی غیر اللہ کو پکارنا اس نیت سے پکارنا تو شرک ہے, اس نیت سے نہیں پکارنا تو شرک نہیں ہے, اور یہ نیت اور وہ نیت ہو, تو بھائی ہو گیا پھر جہاد, ہو گئی توحید اور ہو گیا شرک. اگر اتنا سب کچھ تفصیل سے ہم نے کرنے لگے تو ہاں جہاد میں بھی تلوار اٹھائی, ہاں فیہ تفصیل یا شیخ, آپ پہلے حجت تو قائم کریں کہ میں مشرک ہوں یا نہیں ہوں. فیہ تفصیل یہ تو نہیں کہیں گے نا, مطلب آپ سیدھی وہ غیر اللہ کو پکار رہا ہے, شرک کر رہا ہے, بس ختم, حجت قائم ہو گئی, ختم. یہی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کیا ہے. یہ مراد ہے کہ اگر کوئی بہرحال عذر بالجہال کا مسئلہ ہے, وہ الگ مسئلہ ہے, وہ الگ چیز ہے, وہ فیہ تفصیل. ٹھیک ہے جی, چلیں جی. میرا سوال سمپل سا ہے کہ وہ جو ایک حدیث ہے کہ وہ ہوں گے اسکیل ہوگا کہ ایک میں سارے اعمال ہوں گے اور ایک میں کلمہ ہوگا, تو وہ کلمہ کیسا ہوگا؟ وہ لا الہ الا اللہ ہوگا. لا الہ الا اللہ تو ہر بندہ مطلب ہر مسلمان زبان سے مراد نہیں ہے, ورنہ زبان سے تو کل کو قیامت والے دن بھی بہت سے لوگ دعویٰ کر کے آئیں گے. مثال کے طور پر جن 3 حضرات کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا, وہ زبان کے دعوے دار تھے نا کہ اللہ تیرے راستے میں قرآن سکھایا سیکھا, تیرے راستے میں ایک دوسرا شخص آئے گا تیرے راستے میں جہاد کیا, تیسرا آئے گا تیرے راستے میں مال بہت خرچ کیا. زبان تھی نا, صرف دل میں نیت نہیں تھی, خالص مخلص نہیں تھا, عمل نہیں تھا, سب سے پہلے جہنم میں. تو پھر وہ شخص جائے گا اگر جس نے توحید پڑھی, توحید سیکھی اور توحید پر عمل نہیں کیا. تو مراد یہی ہے, یہ دین کی ضروریات میں سے. ہمیں یہ بار بار اس کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو ہے اس میں عمل بھی لازمی ہے, کیونکہ ایمان قول و عمل. جن گمراہ لوگوں نے عمل کو دائرہ ایمان سے خارج کر دیا ہے, انہوں نے یہ مسئلہ کریٹ کیا ہے
کہ بھائی جو مومن ہوگا مطلب صرف دل میں ایمان، اب ایمان جب دل میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عمل بھی آتے ہیں لازمی طور پر، عمل بھی ایمان کا حصہ ہے. تو جس کے دل میں رائے کے دائرے کے برابر بھی ایمان ہوگا مطلب ساتھ میں عمل بھی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ توحید کے عمل نہیں ہے کیا؟ میں یہ بار بار بتا رہا ہوں، توحید عقیدہ ہے لیکن مسلمان ایک نظریاتی چیز نہیں ہے، مسلمان یا توحید ایک عملی چیز ہے. وہ توحید تھی، وہ توحید تھا، اور توحید کے جو اہم تقاضے، ظاہر سی بات ہے نماز جو ہے وہ اہم تقاضا ہے توحید کا، کیونکہ جو بے نمازی ہے وہ تو آپ جانتے ہیں. 99 میں ہاں بھائی توحید اتنی بڑی نعمت ہے نا، توحید اتنی بڑی چیز ہے. یا ایک سوال ہے کہ جیسے یہ تو حقوق اللہ کی بات ہو رہی ہے، حقوق العباد میں اگر کسی کا مال ہے، لین دین ہے، کسی کی آپ نے غیبت کی، کسی کو مرڈر کیا، کسی کو نقصان ہو جائے تو وہ بندہ ایسے ہی چلا گیا اور وہ پے نہیں کیا، حالانکہ نمازی تھا، دیندار تھا، لیکن یہ چیزیں بھی نہیں ساتھ میں، تو اس کا معاملہ قبر میں کیا ہے اور آخرت میں کیا ہے؟ نیکوں میں ہوگا یا گناہ گاروں میں ہوگا؟ توحید میں پکا تھا نہیں. اگر حقوق العباد کے معاملات ہیں تو جب تک حقوق العباد وہ اس سے نہ اس کا بدلہ دے دیا جائے تب تک جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اس کے معاملات دیے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے نا، مفلس کی حدیث جو ہے بڑی مشہور ہے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو پھر وہی ہے، اس کے ساتھ جو معاملات ہوں گے تو وہ ہوں گے. یعنی حقوق العباد میں اگر مسائل ہیں تو پھر سب سے پہلے جو ہے وہ اگر سے دنیا میں ادا نہیں کیا تو آخرت میں ادا کرے گا، اور آخرت میں جو ہے وہ اعمال کی صورت میں ادا کرے گا. ہاں وہی ہے نا، وہی ہے. ایک مقتول آئے گا اپنے قاتل کو پکڑ کے، اللہ سے پوچھ اس سے مجھے کیوں قتل کیا تھا، تو یہ حساب کتاب تو چکتا ہوگا پورا. بھائی دیکھیں، جس کے نیک اعمال برے اعمال پہ بھاری ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ جنت میں جائے گا. جس کے برے اعمال نیک اعمال پر بھاری ہو گئے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو جہنم میں اس کے عذاب دے اور چاہے تو اس کو معاف کر دے. یہ سارے اللہ کے فیصلے ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ اصول ہیں، اور وہ اصول یہ ہے کہ توحید بنیادی شرط ہے جنت میں داخلے کے لیے. اگر توحید نہیں ہے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کا انسان جہنم میں ہے. سوال آتا ہے کہ جن کے جہاں قیام کریں گے اور جہاں پڑے جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسی بات ہے تو صحابہ سے وہ کون نے بتایا کہ ہمارے مطلب عمل میں بھی لیکن بتایا کہ اس طرح وہ اسٹرانگ ہوں گے، لیکن وہ ان کی جو پرائیویٹ سینس ہوں گے اس کی وجہ سے یہ کیا وہ پڑھاتے ہیں. تو مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے عمل میں اسٹرانگ ہوتے، ان کے عمل میں کیا توحید بھائی توحید تو ہوگا. یہ جتنے یہ اس طرح کی وعیدیں آتی ہیں یہ گنہگاروں کے بارے میں آتی ہیں، یعنی یہ نہیں کہ ان پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم حرام ہو جائے گی. ان کو ان کی ریاکاری کی وجہ سے اور منافقت کی وجہ سے جہنم اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بھیجے گا، لیکن ایونچولی جو ہے جو توحید پر ہوگا وہ جنت میں ہی جائے گا ایونچولی بالآخر. 99 گناہ نہیں ہوں گے، 99% بھی نہیں کہہ سکتے. یہ ہماری میتھس ہے. اللہ کے ہاں وہ توحید اتنی بڑی پرسنٹیج ہے تبھی تو وہ پاس ہو رہا ہے نا. قبر کے اندر حساب کتاب آخرت میں ہوگا، وہ ہوگا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو.